اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اگر ہماری کہیں نسبت ہے تو اپنی نسبت پر شکر ادا نہ کریں، شکر گزار نہ ہو؟ ضرور ہو. یہ شکر گزاری کردار میں نظر آنی چاہیے. صرف اپنے آپ کو ویسا ظاہر کرنے یا الفاظ کے ذریعے اپنے آپ کو ویسا ظاہر کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے کردار سے اس طرح سے معاشرے میں زندگی گزارنا کہ آپ کو اپنا تعارف نہ دینا پڑے، آپ کا تعارف آپ کو نہ دینا پڑے، بلکہ لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کا تعارف لوگوں میں خود بخود پہنچ جائے. جس طرح سے سائن بورڈ کے الفاظ کسی طرف اشارہ کرتے ہیں نا، آپ روڈ پر جاتے ہیں، آپ مختلف سائن بورڈ دیکھتے ہیں، آپ کو سائن بورڈز نظر آتے ہیں، ان کی مدد سے آپ راستے پر آگے بڑھتے ہیں. اگر اس راستے پر آگے جا کر آپ کو یہ پتا چلے کہ سائن بورڈ پر جو الفاظ لکھے تھے وہ آپ کو غلط جگہ لے آئے، یا یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے آپ گوگل میپ لگاتے ہیں، میپ آپ کو کہیں ایسی جگہ لے جاتا ہے کہ جہاں آپ کو نہیں جانا تھا یا غلط راستے پہ لے جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہم اپنے شیخ، اپنے اسپریچول ٹیچر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ آپ کے کرم سے مجھے صحیح راستہ مل گیا. ہمارا یہ کہنا ایک سائن بورڈ ہے. ہمارا مرشد دیکھ لیتا ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں، یعنی مرید کے جو الفاظ ہیں، یہ واقعی اس منزل تک پہنچا ہے، یا اس راستے پہ وہ چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا، یا کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ اور ہے. تو کسی بھی ٹیچر کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ہم اسے بتائیں کہ وہ کیا ہے، یا مرید یہ بتائے کہ بھئی میں یہ ہوں یا میں ویسا ہوں، یا اپنی رائے جو ہے وہ وہاں پر مرشد کے سامنے بیان کرنا چھوڑ دے. مرشد کی یہ غرض نہیں ہوتی کہ تم اپنے آپ کو کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہو، کس طرح سے بن کے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہو. اس کی غرض تو صرف اتنی ہوتی ہے کہ جو سبق پڑھایا ہے وہ صرف زبان سے نہ دہراؤ، زبان سے دہراؤ مگر صرف زبان سے نہ دہراؤ، بلکہ ویسے بن جاؤ. ویسے بن کر مرشد کے سامنے خاموش بھی بیٹھو گے تو وہ ٹیچر ہے، وہ پہچان لے گا. روحانی استاد وہ ہوتا ہے جو ہم سے زیادہ جانتا ہے. خیر، بات کہیں اور نکل گئی. توجہ کو جو ہے نا، اپنی توجہ کو ادھر ادھر کی چیزوں سے ہٹانا، یہ نفی کہلاتا ہے. توجہ کو جب ہم بات کرتے ہیں نا نفی کی، تو نفی کیا ہے کہ اپنی توجہ کو ادھر ادھر کی چیزوں سے ہٹانا اور ہستی بینگ سے ملاقات کرنا. بینگ سے ملاقات یا سمجھ یا اس سے رابطہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب توجہ ادھر ادھر سے ہٹتی ہے، توجہ اپنی ذات پر فوکس کرنے اور اپنے مقصد کو سمجھنے کے بجائے کہیں اور بھٹک رہی ہو، تو پھر ملاقات نہیں ہوتی. ملاقات کب ہوگی کہ توجہ ادھر ادھر سے ہٹے گی تو بینگ سے ملاقات ہوگی. یا ملاقات کے لیے انتظار کرنا، اس انتظار میں الرٹ رہنا، ہوشیار رہنا، یہ بھی اپنے آپ پہ فوکس کرنے میں، اپنی بینگ سے ملاقات کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اور جب یہ ملاقات ہو جاتی ہے، یا یہ الرٹ رہنا بھی کم از کم ہوشیار رہنا، یہ اسبات کہلاتا ہے. نفی کیا ہے کہ خواہشات کو، ادھر ادھر کی چیزوں کو یا باتوں کو، اس کی نفی، اور اپنے آپ سے ملاقات کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ الرٹ رہنا، یہ اسبات کہلاتا ہے. اسی کو شعور بھی کہتے ہیں، شعور ذات کہتے ہیں. بات شاید تھوڑی سی مشکل ہو گئی، چلیں آگے بڑھتے ہیں، آسان کرتے ہیں کہ یہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یہ اگر سمجھ میں آ جائے، یہ شعور ذات مل جائے، تو اس حالت پر پہنچنا اور اس پر قائم ہو جانا، اسی کا نام روحانی بیداری کہلاتی ہے. اویکننگ کہہ لیں اس کو. اس غلام کی طرح سے، یعنی ایک غلام جو ہے، ایک نوکر، ایک غلام بندہ کسی کی غلامی کر رہا ہو یا نوکری کر رہا ہو، تو دو طرح کے مزاج ہوتے ہیں. ایک غافل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو ہر وقت ہوشیار رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے کہ کب آقا کی آواز آ جائے اور میں لبیک کہوں، میں فوراً کہوں پریزنٹ سر. اور ایک وہ ہوتا ہے جو غافل رہتا ہے. تو ہر وقت الرٹ رہنا، پریزنٹ رہنا، حاضر رہنا، یہ جو ہے، یہ توجہ رکھنا، یہی انسان کو کبھی نہ کبھی وہاں سے، یا اصل جو حقیقت ہے وہاں سے آواز آ جاتی ہے، اور اس وقت انسان اگر غفلت میں نہ ہو تو ملاقات ہو جاتی ہے، حقیقت سے ملاقات ہو جاتی ہے. تصوف میں اس کے لیے ایک ہی ایکسرسائز ہے، اس کے لیے، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے، بینگ کو سمجھنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، اور وہ ایکسرسائز ہے تصور شیخ.
کوئی بھی شیخ، کوئی اسپریچول ٹیچر اپنے مریدوں کی تربیت اپنے مائنڈ کی پلاننگ سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی بینگ، اپنی ہستی، اپنی ذات سے مریدوں کی بینگ، یا اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری بینگ، ہماری ذات کی طرف ایک مرشد ہماری ذات کی طرف، ہماری بینگ کی طرف ہماری توجہ دلوانے کے لیے محنت کرتا ہے، وہ مائنڈ سے نہیں بلکہ اپنی بینگ سے۔ جس مرید کو سمجھ آ جائے وہ فنا فی شیخ کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ کلیئر؟ تو یہ جو بینگ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ اگر اس کو آج کے سیشن کو ہم سمرائز کرتے ہیں اینڈ کرتے ہوئے کہ ہم نے کیا سمجھا، وہ یہ کہ ہم یہ جسم نہیں ہے، یہ تو صرف ایک گھر ہے اور آپ اس گھر کے مالک ہیں، اور مالک ہیں کا مطلب کیا ہے؟ اس مالک کا نام کیا ہے؟ اس مالک کا نام ہے بینگ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھر کی ڈیکوریشن میں کھو گئے، خواہشات میں، آئیڈینٹیٹی، ایگو، اس کو ہم بنانے سنوارنے میں کھو گئے اور اصل ہستی کو بھول گئے۔ بینگ کو سمجھا نہیں جا سکتا، صرف فیل کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم اپنی توجہ باہر کی چیزوں سے ہٹا کر اندر توجہ کرتے ہیں تو یہی نفی ہے، اور جب اس نفی کے بعد بینگ پر ٹھہرتے ہیں تو یہی اثبات ہے۔ اب فیصلہ ہمارا اپنا ہے کہ گھر کو سجاتے رہیں یا مالک سے ملاقات کر لیں۔ کب ہوگی ملاقات؟ جب توجہ ہوگی۔ توجہ کس طرح سے حاصل ہوگی؟ تصور شیخ اس کی چابی ہے۔ یہ جو تالا لگا ہوا ہے دل پر، مہر لگی ہوئی ہے، اس قفل کی، اس تالے کی، اس لاک کی چابی تصور شیخ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس تالے کو نہیں کھول سکتی۔ یہ پریکٹیکل اور ذاتی تجربے، پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں کہ تصور شیخ کے علاوہ معرفت نفس حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اور معرفت نفس، تصور شیخ یا رابطہ شیخ، مطابقت شیخ کے بعد جب معرفت نفس ہو جاتی ہے تو اسی سے، اس معرفت نفس سے معرفت رب، معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے، اور معرفت الہی حاصل ہو جائے تو پھر سارا کچھ جو ہے وہ، اس میں کوئی شرک باقی نہیں رہتا، پھر سب کچھ ایک وحدت، ایک وننس اور پیور توحید انسان حاصل کر لیتا ہے۔